ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. جس سینے میں علم آتا ہے اس سینے کو علم منور کر دیتا ہے. اس لیے عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایک عالم کو عابد کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ یعنی عالم وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے نزدیک زمین کے اوپر علماء کے گھر اس طرح چمکتے ہیں. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر. عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع. وہ خوش ہوتے ہیں کتنے عظیم مقصد کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا، پر بچھاتے ہیں. آپ نے دنیا میں سنا ہوگا نا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پلکیں بچھانے کو جی چاہتا ہے. اس کی پریکٹیکل اگزامپل فرشتوں نے دے دی کہ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتوں کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بہت معزز مہمان آئے، کوئی ڈگنیٹریز آئیں تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں کا کارپٹ بچھا دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ہاں
مقام ہے علم حاصل کرنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے، وش کرتی ہے کہ یہ بندہ کب میرے اندر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے۔ ابھی تک تو ہم نے یہی سنا کہ جو دعوت اللہ کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جو علم کی طلب کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔ اس کا مطلب یہ کہ طالب علم پڑھنے کے باوجود جو وقت گزارتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں گزرتا ہے، کھانا پینا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، جیسے معتکف کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے بھلے اور کوئی عبادت کرے نہ کرے، اسی طرح طالب علم کو علم کی طلب میں نکلنے پر 24 گھنٹے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علم کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلے تو دل کے اندر ایک خوشی ہو، بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسے دلہا اپنی برات کے ساتھ خوشی سے چلتا ہے، علم حاصل کرنے والے طالب علم کو اپنے گھر سے اس خوشی کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے دن انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مومن کو علم سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دو شخصوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دنیا دار کا مال سے اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، اور ایک علم کے طلبگار کا بھی دل نہیں بھرتا، بھلے جتنا علم حاصل کر لے یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ اس کی اپنی ایک لذت ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ یہ لطف اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے نا، جس کو علم نافع کا نور کہتے ہیں، پھر جی نہیں بھرتا۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ آخری وقت میں جب سانس قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی علم میں لگے ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، طلباء پاس ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ بھئی رمی جمار ماشین افضل ہے یا راکبن افضل ہے، پیدل چل کے یا سواری پہ سوار ہو کے؟ کسی نے کہا راکبن، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا ماشین، فرمایا نہیں۔ حضرت آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا کہ جن جمرات کو جمرہ مارنے کے بعد، کنکری مارنے کے بعد دعا مانگنی سنت ہے وہ ماشین افضل ہے، اور جس کے بعد سنت نہیں وہ راکبن افضل ہے۔ آخری لمحے میں بھی یہ مسئلہ کلیئر کیا تو طلباء کہتے ہیں پھر فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ مسجد جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں پیچھے سے ذرا اونچی آواز آئی، لوٹ کو دیکھا کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔
دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان رحمۃ اللہ، آخری وقت میں جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے ہاتھ میں ایک استفتاح تھا اور وہ ہاتھوں سے گرا سینے پہ پڑا تھا، اس حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی تھی۔ آخری لمحے میں بھی یہ پیاس نہیں بجھتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں بنا۔ اس کا نام مدرسہ نہیں تھا لیکن کام مدرسے والا تھا۔ اس میں بیرونی طلباء بھی تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے اور ڈے اسکالر بھی تھے جو انصار کہلاتے تھے۔ ان مہاجرین کی تعداد کم و بیش 70 تھی، سب فقراء تھے کیونکہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ گئے تھے دین کی خاطر۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں حیا آتی تھی، ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے کہ میرے بازو پہ، میرے کھلی کمر، کندھے پہ نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہیں نہ پڑ جائیں۔ اور کھانے پینے کے لیے توکلاً علی اللہ، نہ مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا، اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے تو کھا لیتے تھے ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اور فاقہ بھی کتنا کہ اس مدرسے کے ایک طالب علم تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک اتنی ہوتی تھی کہ مجھے دورہ پڑتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ وہ بھوک ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سوچا کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہے، تو میں مسجد نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا عشاء کے بعد کہ دیکھیں کوئی دوست آئے گا اور دعوت دے گا۔ عمر لانو آئے، سلام کر کے گھر چلے گئے، میں سمجھ گیا ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر لانو آئے، سلام کر کے چلے گئے، میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو؟ الجو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، تمہیں آؤ میرے ساتھ۔ جب گھر تشریف لے گئے تو پوچھوایا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ چلو ایک پیالے سے کچھ تو طبیعت کو سہارا مل جائے گا۔ جب پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور باقی بھی اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ تعمیل حکم میں چل پڑا، مگر میں سوچ رہا تھا ایک پیالہ دودھ ہے اور اتنے لوگ ہیں، اور عجیب بات کہ جو بلانے جاتا ہے عام طور پہ پلانے کے لیے اسی کو کہتے ہیں اور اس کی باری بعد میں آتی ہے۔ الفاضل للقاسم، تقسیم کرنے والے کے لیے بچا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں سب کو بلا کے لے آیا، نبی السلام نے واقعی ایسے ہی فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ ایک نے پیا، دوسرے نے، حتیٰ کہ جتنے صحابہ تھے سب نے پیا، اور دودھ ویسا کا ویسا۔ پھر نبی علیہ السلام نے میری طرف مسکرا کے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ پی۔ میں نے پیا، حتیٰ شبعت، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے اور پیا، حتیٰ کہ مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا۔ نبی السلام نے مسکرا کے فرمایا اور پی۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں پیا جاتا۔ اب اس دودھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا، تب وہ دودھ ختم ہوا۔ یہ وہ طلباء تھے جن پر یوں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اترا کرتی تھی، اور اللہ کو ان طلباء سے اتنا پیار تھا، سبحان اللہ، ایک ایک طالب علم سے۔ چنانچہ اس مدرسے کے ایک طالب علم تھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری تھے، بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابن کعب سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں؟
تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں مجھے ایسا حکم ہوا. بڑے سمجھدار تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی میسج آیا ہوگا. پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ رب العزت نے تمہارا نام لے کر کہا ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا. جن کے قرآن پڑھنے کی فرمائشیں آسمان سے آیا کرتی تھیں، یہ وہ چنے ہوئے حضرات تھے. ویسے بھی دین کا علم پڑھنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم پڑھنے آ گئے ہیں، نہیں، ہمیں پڑھنے کے لیے چن لیا گیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نگاہ کرم ہے. جس کے اوپر پڑ جائے، جس کے نصیب جاگ جائیں، اللہ اس کو چن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان طلباء سے اتنا پیار تھا، حتیٰ کہ ایک طالب علم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ظاہر آنکھوں کے نابینا تھے، دل کے بینا تھے. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی کوشچن پوچھنا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے. اب یہ تیز تیز چلتے ہوئے آئے، برسک واک جس کو کہتے ہیں، چونکہ یہ تو بات پوچھنا چاہتے تھے. جب انہوں نے آ کے کوشچن پوچھا، ان کو تو نہیں پتا نا کہ ظاہر مجلس کیسی ہے، انہوں نے آ کے اپنی بات پوچھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑا سا انتظار کروایا. اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا محبوبانہ خطاب آ گیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر تنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی. اللہ اکبر، ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طالب علم کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبوبانہ خطاب فرما دیا. تو اللہ رب العزت کو ان طلباء سے پیار تھا. ہر مدرسے میں کورس ہوتا ہے، تو بھئی ان طلباء کا کورس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان. قرآن اترتا تھا، نزل علی قلبک، نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر، اور پھر نبی علیہ السلام اس کو ایکسپلین کرتے تھے لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ کورس تھا ان کا. ہر مدرسے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، صبح 8 سے لے کے شام اتنے بجے تک. یہ وہ مدرسہ تھا جس کے ٹائمنگز تھے 24 گھنٹے. جس وقت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، آپ ان طلباء کو سکھایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں. صدیق اکبر عنہ کو دیکھا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت خفی انداز سے قرات کر رہے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرج جہر سے قرات کر رہے ہیں. جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے. پوچھا ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا عمر تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے دونوں کی اصلاح فرمائی. ابو بکر تھوڑا سا جہر کر لیا کرو، اور عمر تھوڑا آواز کو پست کر لیا کرو، جو میڈیم آواز ہے وہ زیادہ. رات کے وقت بھی طلباء کو سمجھایا جا رہا ہے.
24 گھنٹے ٹائمنگز تھے. اور ان طلباء سے اللہ کو اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھیے. قرآن مجید کی آیت پڑھیے، طلباء کی شان دیکھنی ہو. اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا اپنے آپ کو نتھی رکھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. سبحان اللہ، ان سے اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہ کیجیے. یہ چہرے اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اتنے محبوب ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہروں سے نظریں نہ ہٹائیے. اگر کریں گے تو تزيد زینت الحیات الدنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کے اترنے کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں خوش نصیب جن کے پاس اللہ کے محبوب کو بیٹھنے کا حکم ہوا ہے. اللہ کے ہاں یہ مرتبہ ہے علم کے طلبگار کا. اب ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، ممتحن ہوتے ہیں. اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا؟ جی بالکل، اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا. کیسے؟ کہ ان کے ممتحن تھے اللہ رب العزت. ہوتا ہے نا ایکسٹرنل، تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا. بھئی کس پیپر کا امتحان لیا؟ تقویٰ کے پیپر کا امتحان لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نتیجہ بھی ان کا اعلان کر کے نکال دیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کا امتحان اللہ نے لیا، ان کے دلوں کا، اور پیپر کا نام تقویٰ تھا. پھر یہ کامیاب ہو گئے؟ فرمایا ہاں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ میرے محبوب کے شاگرد تھے نا، ان کو یہی بات سجتی تھی کہ یہ تقویٰ کے اوپر جمے رہتے. اللہ جب کوئی پیپر میں پاس ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے. فرمایا ہاں ان کو میں نے یہ انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ کو ایک مرتبہ دیکھا، بھوک پیاس، کپڑے بھی اس طرح سادہ سے. تو نبی صاحب نے فرمایا اے اصحاب صفہ، قیامت تک جو تمہارے اس طرز کے اوپر چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمہارے ساتھ حشر میں کھڑا فرما دے. یہ مدرسہ، یہ اصحاب صفہ والے مدرسے کی ایک شاخ ہے. ہر مدرسہ جو دنیا میں ہے وہ ایک شاخ ہے. نبی علیہ السلام کا مدرسۃ البنات بھی تھا، اور جو اس میں رہائشی بنات تھیں وہ امہات المومنین کہلاتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ آتی تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں. جتنے مدارس دنیا میں ہیں یہ اس جامعہ صفہ کی شاخیں ہیں. اور آپ حضرات کو یہ سعادت کہ آپ ان کے روحانی بیٹے ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہے آپ کو. چنانچہ ہمارے اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں. آج تو آسانی کا دور ہے نا، پہلے وقتوں میں تو سفر کرنے پڑتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. 1000 اساتذہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم پانے کے لیے اتنی مرتبہ بخارا سے کوفہ گیا کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے. اس لیے کہ کوفہ فقہا اور محدثین کا مسکن تھا. 4000 محدثین گزرے، 400 فقہا گزرے ہیں کوفہ میں.
تو ان حضرات نے اتنا سفر کیا، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلا اور میں نے 7 سال کے بعد جا کر پھر دوبارہ والدین کا چہرہ دیکھا۔ 7 سال تک واپس ہی نہیں آئے۔ آپ حضرات تو آتے ہیں تو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، مہینوں کی بات ہے نا، کئی سال تک ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو والدہ نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ یہ مہینہ کے قریب مدرسہ میں رہے، پھر دل اداس ہوا والدہ سے، تو استاد سے کہا کہ مجھے والدہ کو ملنے جانا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ سبق یاد کر کے سناؤ، ویکینڈ پہ اجازت دے دیں گے۔ استاد کے نزدیک وہ سبق بہت زیادہ تھا، مگر انہوں نے محنت کر کے یاد کر کے سنا دیا۔ اب یہ واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماما جیسے بچے کہتے ہیں، والدہ وضو کر رہی تھی۔ وہ پہچان گئی میرا بیٹا آیا ہے۔ اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو پھر اس کو گھر آنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر علم طلب کرنا، حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تو والدہ دروازے پہ آ کے پوچھتی ہے من انت، کون ہے تو؟ کہنے لگے با یزید۔ فرمانے لگی ایک میرا بھی با یزید ہے، میں نے تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، مدرسے چھوڑ کے آ گئی، تو کون با یزید ہے؟ بچہ پہچان گیا کہ میری والدہ کی منشا کیا ہے۔ لوٹ کر واپس مدرسے آئے اور اس وقت مدرسے سے دوبارہ گھر گئے جب با یزید بستامی بن چکے تھے۔ زندگیاں لگا دیتے تھے اس علم کی طلب میں۔ حافظ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے نکلا تو میری گٹھڑی کتابوں کی بہت بڑی تھی۔ آج تو مدرسے میں جاؤ تو مدرسے والے کتب دے دیتے ہیں نا، اس وقت مخطوطہ کتب ہوتی تھیں، مطبوعہ نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور اپنی کتاب اپنے پاس رکھنی پڑتی تھی، ورنہ کیسے پڑھتے؟ اور منوں کا بوجھ ہوتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں اپنی پیٹھ کے اوپر وہ کتابیں لے کر چلتا تھا، حتیٰ کہ مجھے پیشاب میں خون آتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ پر کتابیں لے کر جب سفر کرتا تھا تو میرے پسینے سے کتابیں اس طرح بھیگتی تھیں جیسے بارش کے پانی سے کتابیں بھیگ جایا کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں بہت غربت کے حال میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بھئی طالب علم آیا ہے استاد اس کو کھانا کھلائے گا، نہیں، آنے والے طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کر کے آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فاقہ ہوتا تھا تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جب استاد کا درس ختم ہوتا تو جس جگہ پر لوگ اونٹ سواری کرائے پر لے کر سفر کرتے تھے، بس اسٹیشن جیسے ہوتا ہے، تو اونٹ کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، میں وہاں آتا تھا اور میں لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تمہارا بوجھ زیادہ ہے تو میں اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتا ہوں یا اونٹ سے اتار دیتا ہوں، مجھے اس کی مزدوری مل جاتی تھی۔ کون جانتا تھا یہ بوجھ لادنے والا اور بوجھ اتارنے والا بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ فرماتے ہیں میری اس مشقت کو دیکھ کے ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میری ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا اچھا تو ایسے کرو کہ میرے لیے کوئی کتاب لکھ کے دے دو، نقل کر کے دے دو۔ فرمایا اس پر میں تیار ہو گیا۔ پھر میں اس کی کتاب لکھا کرتا تھا اور یعنی کتابت کے اوپر وہ مجھے کچھ پیسے دیتا تھا جس سے کہ میں روٹی کا انتظام کر لیتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ عجیب بات ہے، اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنے ہیں۔ واقعی
جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ تو یتیم ہے، اس کا کون ہے؟ وہ نہیں جانتے جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا خدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے نوٹس اس کے اوپر لکھوں، تو میں جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا. اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کو میں دھو کے صاف کر کے خشک کرتا تھا دھوپ کے اوپر. جب خشک ہو جاتی تھیں تو ان کے اوپر میں نوٹس لکھتا تھا اور ان کو گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا. یہ میرے نوٹس ہوتے تھے جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھی ہوئی. کون جانتا تھا یہ ہڈیاں ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت کا امام بنے گا. مشقتیں اٹھائیں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں تھا. میں سردی بھی بغیر بستر کے گزارتا تھا، گرمی بھی بغیر بستر. تو بھئی سردی میں کرتے کیا تھے؟ کہنے لگے میں مسجد میں چلا جاتا تھا اور مسجد کی صف کے ایک کونے پہ لیٹ کے رول کرنا شروع کر دیتا تھا اور میرے اوپر صف رول ہو جاتی تھی. سردی سے بچاؤ تھا، سر کو بھی سردی لگتی تھی، پاؤں کو بھی، درمیان میں صف مجھے تھوڑا سہارا دے دیتی تھی. 30 سال زندگی کے اس طرح میں نے گزارے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے جیل بھیج دیا. ایک ہفتہ گزرا تو حاکم کے دفتر میں، دربار میں ایک لڑکا آیا. اٹھتی جوانی تھی، چہرے پہ عجیب اس کے نور تھا، معصومیت تھی، اور وہ زارو قطار رو رہا تھا. اس کو زارو قطار روتا دیکھ کر جو بھی حاضرین محفل تھے، ہر بندے کا دل چاہتا تھا کہ یہ جو فریاد لایا ہے اس کو پورا کر دیا جائے. تو حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان رو نہیں، تو جو فریاد لایا ہے میں پوری کروں گا. تو اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں. جیل بھیج دیں؟ جی ہاں، آپ مجھے جیل بھیج دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے استاد کو 1 ہفتے سے جیل بھیج دیا، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیجیے، میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا. تاریخ رقم کر دی. طلب علم کی ایسی مثالیں آج اسلام کے سوا کوئی دوسری قوم پیش کر نہیں سکتی. امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں درس دیتے ہیں. دوسری بستی والے آئے کہ جی ہمارے ہاں درس دیجئے. بھائی میں تو پہنچ بھی نہیں سکتا، وہاں ٹائم کم ہوتا ہے. جی ہم سواری کا انتظام کر دیں گے، آپ سواری پہ سوار ہو کے آ جائیں اور وہاں درس دے کے پھر واپس آ جائیے. آپ نے قبول کر لیا. اب جب دونوں بستیوں میں درس چل رہا تھا، ایک طالب علم آیا، حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے. بھائی میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے وہاں جا کے وہاں درس دیتا ہوں، وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت بس آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیے، وقت ہے. کہاں ہے وقت؟ کہ حضرت جب آپ پہلی بستی سے دوسری بستی کی طرف سواری پہ سوار ہو کے جائیں گے، میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، آپ درس دیجئے گا، میں اس دوران اپنا سبق پڑھ لوں گا. اتنی خوبصورت مثالیں طلب علم کی یہ فقط اسلام کے دامن میں ہے. علم کے قدردان ایسی کوئی مثال دکھا نہیں سکتے. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم پہنچا ایسے وقت میں کہ جب داخلے مکمل ہو چکے تھے.
استاد نے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی دارالعلوم دیوبند میں ابتدا میں کوئی مطبخ نہیں ہے کہ کھانا بنائیں اور طلباء کو دیں۔ اہل قریہ اپنے گھر میں جتنے طلباء کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں وہ سب نے 2-3 طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں جو کسی اور طالب علم کا کھانا لے سکے۔ میں نے کہا حضرت اگر اتنی سی بات ہے تو کھانا میرے اپنے ذمہ، مجھے مشروط داخلہ دے دیجئے۔ استاد نے کہا ہم دے دیتے ہیں، داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ پڑھتا، شام کو پھر ہم تکرار کرتے، لکل شیء باب و باب العلم تکرار، اور جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر آتا، اور دیوبند میں اس وقت 2 پھل کی دکانیں تھیں، ان کے سامنے خربوزے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، سیب کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے۔ میں وہ اٹھا کے لاتا تھا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا تھا۔ وہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کیا، میں نے اپنا سبق قضا نہیں ہونے دیا۔ اتنی قربانی؟ جی، علم بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی مثالیں قائم کر دی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے بھی حضرات تھے جو فقراء گھرانے سے تھے، اور ایسے بھی تھے جو امراء کے بچے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ علم پانے آتے تھے کہ جن کو گھر کچھ ملتا نہیں تھا، نہیں، اس علم کی طلب میں امراء کے بیٹے بھی تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اتنے امیر بن گئے تھے، چونکہ وہ ایک ترکی تاجر کے پہلے غلام تھے، پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو ساری وراثت کے وہ حقدار بن گئے تھے۔ اتنے امیر گھرانے کے بچے ہزاروں دینار خرچ کرتے تھے مگر علم کی طلب پاتے تھے۔ اتنا سفر کرتے تھے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل اپنی مسند پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، خود سامنے بیٹھتے تھے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ لکھے گئے ہیں اسماء و رجال کی کتب میں۔ اتنے خوبصورت کلمات ان کے بارے میں محدثین نے لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے ایک دوست اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا۔ ہم سبق بھی تھے، دوست بھی تھے، رازدار تھے، جانتے تھے خلوت جلوت کی زندگی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور کئی سال قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے، کیا کہ صحابہ کو نبی الاسلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں۔ اس کے سوا ان کی اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ باپ کتنا امیر تھا اور بیٹے نے علم کی طلب میں اور علم کو حاصل کرنے میں پھر دیکھو کیا کمال کر دکھایا۔ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں والد بھی بنتے ہیں، استاد بھی بنتے ہیں۔ یہ نواب کے بیٹے تھے۔ لڑکپن میں جب آئے تو ابھی چہرے پہ سنت نہیں سجی تھی، چھوٹی عمر تھی، بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو والد نے کہا کہ جی میرے بچے کو علم کے لیے قبول کر لیجئے۔
تو امام صاحب نے کہا ہاں بھیج دینا مگر کپڑے معمولی پہنانا. اب جب یہ شرط لگائی کہ کپڑے معمولی پہنانا، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے بہت قیمتی تھے. تو امراء کے بچوں نے بھی علم حاصل کیا. بلکہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، بہت زاہدانہ طبیعت تھی اس کی، محل میں رہتا تھا مگر اس کو محل کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ سادہ کھانا کھاتا، ذکر میں عبادت میں لگا رہتا. تو ہارون رشید کے دوست ہارون رشید کو گلا دیتے تھے، تمہارا بیٹا ہے، کپڑے دیکھو کیسے ہیں، کھانا اس کا نہیں اچھا، تم خیال نہیں کرتے. تو ہارون رشید اس کو بہت سمجھاتا رہتا، مگر اس کی تو دنیا ہی اور تھی. وہ محل میں رہتے ہوئے زہد کی زندگی گزار رہا تھا. ایک دفعہ دوستوں نے ہارون رشید کو ذرا زیادہ پش کر دیا کہ تم باپ ہو، خیال نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے. تو ہارون رشید نے بلایا اور کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. بیٹے نے کہا ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو میں اب یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں اس جگہ جاؤں گا جہاں میں جا کے علم حاصل کروں گا. ہارون رشید نے بیوی کو بتایا تو ماں آ گئی. پہلے تو پوچھا کیوں جاتے ہو، اس نے کہا میں نے ڈسیزن لے لیا ہے، میں اب جا رہا ہوں یہاں سے. ماں نے کہا اچھا بیٹا جانا ہی ہے، یہ قرآن پاک لے لو، پڑھو گے تو اپنی اماں کو یاد کرو گے، اور یہ انگوٹھی بھی لے لو قیمتی ہے، اگر ضرورت ہو تو اسے بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر لے. یہ بچہ وہاں سے چلا سیدھا علماء کی بستی میں، اور وہاں جا کے کسی عالم پہ بوجھ نہیں بنا. ایک مسجد تھی چھوٹی سی، اس میں اعتکاف کی نیت سے قیام کر لیا. اب یہ بچہ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا تھا اور اتنے پیسے لیتا تھا کہ جس سے 7 روٹیاں خرید سکے اور 24 گھنٹے میں ایک روٹی کھاتا تھا. یہ شہزادہ ہے، یہ محل میں پلا بڑھا ہے، اس کا باپ وقت کا حاکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اختیاری طور پر فقر و فاقہ کو پسند فرمایا. چنانچہ عامر رحمت اللہ علیہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے گھر بنانا تھا تو میں مزدور لینے کے لیے اس جگہ گیا جہاں مزدور بیٹھتے تھے. تو میں نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڑا منور چہرہ، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ یہاں مزدوروں کی جگہ پر بیٹھے ہیں، مزدوری کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا سبحان اللہ چچا، ہم سب مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آئے تو مزدوری کے لیے ہی ہے. میں نے کہا میرا گھر بنانا ہے. اس نے کہا میں حاضر ہوں مگر میری 2 شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے گا کام کے دوران تو میں نماز تسلی سے پڑھوں گا، آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے جلدی کرو. میں نے کہا ایک شرط منظور. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے اس کے چاہیے، آپ اس سے زیادہ دیں گے تو بھی نہیں لوں گا، کم دیں گے تو بھی نہیں لوں گا. میں نے کہا یہ بھی منظور. میں اس کو لے آیا، لیکن شام کو جب میں نے کام دیکھا تو وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کئی مزدوروں کے برابر کام ہو چکا. میں دوسرے دن پھر اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ وہاں نہیں تھا. دوسرے مزدوروں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو پورے ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے، وہ جو چھٹی کا دن ہوتا تھا پڑھائی سے، تو اگلے ہفتے پھر اسی دن ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی سے بنواؤں گا. ایک ہفتہ انتظار کیا، اگلے ہفتے پھر میں وہاں گیا تو پھر وہ بیٹھا ملا، میں اسے لے آیا. کہتے ہیں اب میں اس کو دیکھنے لگا کہ اس نے ایک ہو کر اتنے لوگوں کے برابر کام کیسے کر لیا. کہنے لگا جب میں نے چھپ کے دیکھا تو وہ بچہ دیوار بنا رہا تھا اور اینٹیں رکھ رہا تھا.
مگر اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت دی تھی کہ وہ اینٹ اٹھاتا تھا تو وہ اپنی ایگزیکٹ جگہ پہ بیٹھتی تھی. ورنہ تو مستری عام طور پہ اینٹ اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اس کو پھر ٹھونکتے ہیں. سیدھا کرنے میں، الائنمنٹ کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے. اور اس کی برکت ایسی تھی، اٹھاتا تھا الائنڈ، بالکل ایک لائن میں اینٹیں لگی. میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے. میں نے نیت کر لی کہ میں بقیہ مکان اسی سے ہی بنواؤں گا. جب اگلے ہفتے پہنچا تو پھر نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھئی وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے، بخار ہے، نہیں آ سکا کام کے لیے، اور مسجد میں فلاں جگہ وہ لیٹا ہوگا. کہنے لگا میرے دل میں اس نوجوان کی محبت تھی. میں اس مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے. یہ وقت کا شہزادہ تھا. یہ مخمل کے بنے ہوئے بستروں پہ سو سکتا تھا، قالینوں پہ زندگی گزار سکتا تھا. یہ بہت ٹیسٹی قسم کے کھانے کھا سکتا تھا. چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، سر کے نیچے ایک اینٹ ہے، اس کا تکیہ ہے. جب میں گیا تو بخار بہت تیز تھا. میں نے جا کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا، دوائی کا بندوبست کر دیتا ہوں. آنکھیں کھولی، اس نے کہا انکل اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، بس آپ مجھے کفنا دینا، دفنا دینا، اور میری یہ امانت ہے، یہ امانت آپ جا کے ہارون رشید کو دے دینا. تو اس نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی مجھے دے دی. وہ کہتے ہیں میں اس وقت بھی نہ سمجھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی. جب اس کو دفن کرنے کے بعد میں فارغ ہوا، اب میرے ذہن میں بات آئی، اوہو وہ بادشاہ کے ایک بیٹے کے بارے میں جو باتیں سنتے تھے کہ وہ تو بڑا زاہد ہے، عبادت گزار ہے، کہیں وہ تو نہیں. تو اب مجھے اور زیادہ اشتیاق ہوا اس بات کو معلوم کرنے کا. کہتے ہیں کہ میں شہر پہنچا، ہارون رشید نے جانا تھا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھیڑ تھی. میں بھی ذرا آگے گیا. ہارون رشید کی جب سواری گزرنے لگی تو میں نے اس کو وہ انگوٹھی دور سے دکھائی. تو ہارون رشید نے پولیس والے کو کہا کہ اس کو میرے پاس محل میں بلاؤ. مجھے بلا لیا گیا. جب میں اس کے پاس گھر میں داخل ہونے لگا تو پولیس والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس وقت بہت غمزدہ ہیں، آپ جا رہے ہو تو کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ان کا غم بڑھ جائے. ہم یہاں 3 باتیں کرنی ہو تو 2 ہی کرنا. کہنے لگے میں جب گیا تو ہارون رشید نے مجھے دیکھ کر کہا اے دوست معلوم ہوتا ہے تو میرا غم بڑھانے آ گیا ہے. میں نے اس کو وہ دونوں چیزیں دکھائیں اور اس کو واقعہ سنایا نوجوان کا. تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بیٹا تو اپنے باپ سے زیادہ ذہین نکلا، تو اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار نکلا. تیرا لائف سپین چھوٹا تھا تو عبادت میں گزار کے زندگی چلا گیا، اور تیرا والد سفید بال ہونے کے باوجود ابھی تک دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھا. تو امراء کے گھرانوں کے بچے بھی علم طلب کرنے کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسی قربانیاں کہ انسان حیران ہو. چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں نان بائی کی دکان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، جہاں تنور لگا ہوتا تھا نا، روٹیاں پکتی تھیں. میں وہاں جا کے کتاب پڑھتا تھا. جب روٹی پکتی تھی تو اس کی مہک آتی تھی، اور روٹی کی مہک سے میں اپنے دل کو سہارا دے لیتا تھا. 3 دوست تھے، ابو شیخ رحمت اللہ علیہ، ابن المقری اور تبرانی رحمت اللہ علیہ. تینوں مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا. پہلا دن بھی ہم روزے سے رہے، پھر دوسرا دن بھی، پھر تیسرا دن بھی. تیسرے دن ہمت جواب دے گئی
تو میرے دو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم سے تو اب برداشت نہیں ہوتی، ہم گھر واپس جاتے ہیں۔ میں وہیں رہا، مگر بھوک سے نڈھال میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، تبرانی تم مسجد نبوی میں علم پڑھتے ہو، تم نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تم میزبان کو جا کے بتاؤ نا کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد میں نے اتنا کہا یا رسول اللہ الجوع، اتنے الفاظ کہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عربی سر کے اوپر اس نے سالن اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں روٹیوں کی گٹھڑی پکڑی ہوئی ہے اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ میں نے کہا میرا نام آپ کیسے لے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مسجد نبوی کا بالکل پڑوسی ہوں، ایک دیوار ہے، اور میں دوپہر کو قیلولہ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے فرمایا میرا ایک مہمان ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا پہنچاؤ۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی ابھی ہنڈیاں اتاری تھی، روٹیاں پکی تھیں، تو میں نے اسے کہا اپنے لیے اور کھانا بنا لینا، میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھانا دینے کے لیے چلا ہوں، اور میں مسجد کے دروازے پر آ کر آپ کا نام پکارنے لگ گیا۔ ان طلباء کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہوتی ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر لکھا ہے، یہ ہے بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے۔ یہ 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے۔ اب آپ سوچئے کہ 20 سال کی عمر تو بہت جوانی کی عمر ہوتی ہے، اٹھتی جوانی۔ تو 20 سال کی عمر میں یہ اپنے گھر سے نکلے اور جانا کہاں چاہتے تھے؟ بغداد جانا چاہتے تھے، چونکہ وہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، نام انہوں نے سنا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمندر کا سفر بھی کرنا تھا، تو ایک بڑی کشتی جو اس زمانے میں چلتی تھی سمندر میں اس پہ سوار ہوا۔ اللہ کی شان کی کشتی راستہ بھول گئی اور ہم سمندری طوفان میں گر گئے، ہائی ٹائیڈ میں گر گئے۔ اب ہائی ٹائیڈ میں کشتی یوں سمجھیں کہ یوں اٹھتی ہے اور ایسے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو سی سکنس ہو جاتی ہے، اوور تھرو کرتا ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا میں بیمار ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری جان چلی جائے گی۔ نہ کپڑے پاس تھے صاف، اور ہم سمندر کا پانی پیتے تھے مجبوری میں۔ اس مشقت میں ہم 2 مہینے گھرے رہے، اور بالآخر یہ سمندری سفر کرنے کے بعد کشتی کنارے لگی تو بقیہ سفر مجھے پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور سینکڑوں میل مجھے پیدل سفر کرنا تھا۔ چلتا رہا، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ میں بغداد شہر کے بالکل باہر پہنچا تو بغداد کی عمارتیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ہو گیا، اب میرا سفر طے ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اندلس سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اتنی مشقت اٹھا کے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا دوست تمہاری تمنا پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے ناراض ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، ہاؤس ریسٹ کر دیا، نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، لہذا تم
ان سے علم حاصل نہ کر سکو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر میرے دل پہ بجلی بن کے گری، جو اتنی مشقتیں اٹھا کے وہاں پہنچا ہو، سبحان اللہ، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ کہنے لگے میں نے ہمت نہ ہاری، میں بغداد شہر پہنچا اور وہاں ایک کمرہ میں نے کرائے پر لے لیا، سرائے کے اندر موٹل۔ اب میں نے سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ اس شہر میں جامع مسجد میں درس حدیث تو ہوتا ہی ہوگا، چلو میں وہاں جاتا ہوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، استاد المحدثین ہیں، اسماء اور رجال کے بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ میں ان کی مجلس میں وہاں پہنچا، ان کا درس سنا۔ درس کے بعد لوگوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اور وہ روات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، فلاں راوی کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کے بارے میں، اور وہ جواب دے رہے تھے۔ تو میں اٹھا اور میں نے بھی کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے؟ میں نے کہا، کہنے لگے ثقہ ہیں، اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ثقاہت پہ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے دوسرا سوال پوچھا، تو جب میں نے دوسرا سوال پوچھا تو جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کھینچا کپڑا، اے نوجوان بیٹھ جاؤ، اس مجلس کے آداب میں سے ہے کہ ہر شخص ایک سوال پوچھ سکتا ہے، سارے سوال ایک ہی پوچھے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ میں نے ان کو کہا میں مسافر ہوں، پردیش سے آیا ہوں، مجھے آداب کا پتہ نہیں تھا، اور میں نے ہشام بن عمار کا سوال تو ویسے ہی پوچھ لیا، اصل سوال تو مجھے اب پوچھنا تھا۔ جب لوگوں نے میرے مسکین چہرے کو دیکھا، سفر کے حال کو دیکھا، تو انہوں نے مجھ پہ ترس کھا کر کہا کہ اچھا تم پوچھ لو۔ کہنے لگے میں نے دوسرا سوال پوچھا، آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سوال پوچھنے پر مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے بھی سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد پھر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ اتنا بڑا محدث ان کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ وہ امام المسلمین ہیں، تو میں نے کہا میں تو ان سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ تم مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا نو بھائی، اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی سزا ملے گی، تمہیں بھی ملے گی۔ میں نے کہا مجھے ساتھ لے کے ان کی گلی سے گزر جاؤ اور آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ ان کا گھر ہے، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ اس پہ وہ تیار ہو گیا۔ تو میں اس کے ساتھ چلتا چلتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی گلی سے گزرا۔ اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ یہ دروازہ ہے، تو میں نے وہ راستہ اچھی طرح سمجھ لیا، یاد کر لیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری رات میں سوچتا رہا کہ اب میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، 20 سال کی عمر ہے، یہ تو شہوات کی عمر ہوتی ہے، خواہشات کی عمر ہوتی ہے، شیطانیت 20 سال کے نوجوان پہ اکثر و بیشتر غالب ہوتی ہے، مگر یہ کیسا نوجوان ہے، اتنا لمبا سفر کر کے اب رات کو فکر مند ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کروں۔ کہنے لگے میرے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے گھٹنے کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیا، جیسے کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ باندھ دیتے ہیں، اور کپڑے تو معمولی تھے ہی صحیح۔ ایک ہاتھ میں نے ایک لاٹھی سی پکڑ لی اور ایک کشکول دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، جیسے بھیک مانگنے والا سائل ہوتا ہے۔ سرائے سے باہر نکلا اور میں نے بازار میں چلنا شروع کر دیا، اور میں کہہ رہا تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں جو سائل ہوتا تھا
وہ پیسے نہیں مانگتا تھا، اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ. لوگ سمجھتے تھے کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا تھا، کوئی پیسے دے دیتا تھا. کہنے لگے میں بھکاری بن گیا اور سارا دن میں بھیک مانگتا رہا. کچھ لوگوں کی سوالیہ نظریں ہوتی کہ میرا چہرہ جوانوں والا تھا، اور کچھ مجھے دیکھتے کہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو شاید کوئی ہینڈی کیپڈ ہو یا مسئلہ ہو. تو میں سارا دن بازار میں بھیک مانگنے کے بعد ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گیا جب چلت پھرت کم تھی. جیسے ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کی عادت ہو اگر کسی جگہ تو لوگ کم ہوتے ہیں. کہنے لگے میں اس وقت گیا اور میں نے جا کے زور سے آواز لگائی اجرکم علی اللہ. اتنی درد تھی اس آواز میں کہ امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو مجھے دینا چاہتے تھے. جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کہا امام صاحب میں مال کا طلبگار نہیں ہوں، علم کا طلبگار ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا حضرت میں سارا دن اس شہر میں بھیک مانگا کروں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، اور ایسے وقت میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا کہ جب کوئی نہ ہو آپ دروازہ کھول کے مجھے 2-3 حدیثیں پڑھا دیا کرنا، میں سنتے ہی ان کو یاد کر لیا کروں گا. میں سنتوں کا جمع کرنے والا ہوں، اور اگر کوئی بندہ ہوگا تو آپ وہ کوئن ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا. امام صاحب رضامند ہو گئے. کہتے ہیں سارا سال میں سارا دن بھیک مانگتا تھا اور شام کو امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے روزانہ چند احادیث سن لیتا تھا، ان کو یاد کر لیتا تھا. اللہ اکبر کبیر. 1 سال گزرنے کے بعد جو حاکم وقت تھا وہ فوت ہو گیا. جو دوسرا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے محبت عقیدت تھی. اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے امام صاحب کا جامع مسجد میں درس بھی شروع کروا دیا. تو پہلے دن لاکھوں لوگ امام صاحب کے درس میں آئے. میں بھی اس دن وہاں پہنچا، مجمع زیادہ تھا، میں قریب نہیں جا پا رہا تھا. امام صاحب کی نظر پڑی، فرمانے لگے لوگوں اس نوجوان کو آنے دو، یہ علم کا صحیح طلبگار ہے. عزیز طلباء، آپ تو بادشاہوں جیسے ماحول میں رہ کے علم حاصل کر رہے ہیں، شہزادوں جیسی حالت میں رہ کے علم پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہاں بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، مشقت دیکھی؟ الحمدللہ شاید گھروں سے بہتر یہاں زندگی گزارتے ہیں آپ لوگ. ہمارے اکابر نے علم کی خاطر جو مشقتیں اٹھائیں پڑھ کے حیران ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت کا آپ پر فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا ہے. اس بات کو یاد رکھنا، اللہ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، لکڑی کو جوڑتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہتے ہیں، وہ فرنیچر بناتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو جوڑتا ہے، کاٹتا ہے، ڈریس بناتا ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ درزی ہے. کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے پتھر کو رکھ دیا، وہ اینٹ کو پتھر کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر مکان بناتے ہیں، ہم اسے میسن کہتے ہیں. ہر بندے کے سامنے اللہ نے کسی نہ کسی چیز کو رکھ دیا، اسی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے. عزیز طلباء، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے سامنے قرآن کو رکھ دیا، اللہ نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو رکھ دیا ہے. خوش نصیب ہیں آپ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے بتاؤ کیا لائے، تو علم کے طلبگار جہاں اٹھیں گے ان میں امام شافعی بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل بھی ہوں گے، بقی الدین ابن مخلد بھی ہوں گے، جامعہ صفہ کے طلباء بھی ہوں گے. وہاں آپ لوگ بھی خوش نصیب اس دن اٹھ کے کہہ سکیں گے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے،
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کا یہاں آنا، دین کا علم حاصل کرنا قبول فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کا فیض اللہ تعالی دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.